بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کے آغاز میں ظاہر ہے اس وقت عالمی منظر نامے پہ جو خبر چھائی ہوئی ہے وہ آج کے دن کی نہیں، اس سال کی نہیں، اس ڈیکیڈ کی نہیں، ممکنہ طور پر یہ اس صدی کی ڈیل ہو سکتی ہے، سب سے بڑی خبر ہو سکتی ہے ایران اور امریکہ کے معاملات میں جو ایک نیا ٹرن آیا ہے، اور اس میں جو مرکزی کردار ہے فریقین کے علاوہ کسی ایک ملک کا کردار کسی بھی اور ملک سے زیادہ ہے اگر تو اس ملک کا نام ہے پاکستان۔ اور ظاہر جمعے کے لیے تمام تر ارینجمنٹس ہو رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، یہ تقریب ہونی، اس میں باقاعدہ دستخط ہوں گے، پاکستان اس تقریب کا میزبان ہوگا، پاکستان اس تقریب کا ہوسٹ ہوگا۔ اب اس کی کیا کیا آگے ممکنات ہیں، کیا کیا ڈائمنشنز ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آغاز میں موجود ہیں انٹرنیشنل امور کے ماہر ہیں، فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا سینٹر کے، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، نواز صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ شجاع صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ شجاع صاحب کہ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے، اس سے ہم کیا تجزیہ اخذ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے تو ذرائع سے خبریں آتی تھیں کہ کچھ دنوں پہلے آئیں کہ ایکزیوس میں آ گیا کہ ٹرمپ کوئی زیادہ خوش نہیں ہے، انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے بڑا تلخ لہجہ اپنایا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایرانیوں سے محبت میں یا اسرائیل سے انہیں نفرت ہو گئی اپنے مفادات کی وجہ سے، لیکن ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پھر جب اس نے انٹرویو دیا ٹرمپ نے، تب بھی اس نے اس سوال پہ، وہ چاہتے تو نگیٹ کر سکتے تھے کہ میڈیا خبر رپورٹس میں غلط ہے، لیکن اس نے نگیٹ نہیں کیا، اور اب تو وہ خود کھل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے بتایا اسرائیل کو کہ بیروت کا حملہ بالکل ہی جو ہے وہ ناقابل قبول تھا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی، ایک فرد قلعے کی عمارت نہیں گرائی جا سکتی اور سارا کچھ۔ سو اس سے کیا یہ اخذ کیا جائے کہ انسان کو کوئی جتنا بھی پیارا ہو، جب اپنے اوپر بن پڑتی ہے تو انسان کو اپنے آپ سے پیارا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو ابھی اٹ ہیز کم ٹو دیٹ لیول کہ جہاں پر اب ٹرمپ کو یہ کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے اسرائیل، بس یہ تو سارا معاملہ بعد میں ہے، پہلے میں نے اپنا الو سیدھا کرنا اور اس ڈیل کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا، اور اس ڈیل کے راستے میں کوئی بھی اسپوائلر آ رہا ہو تو اس کو میں نے پیغام دینا ہے، سر عام ہی دینا پڑے بے شک، کہ نہیں بھائی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ یہ اخذ کریں اس سے یا کیا اخذ کریں؟ کچھ حد تک یہ ایک قسم کا ناٹک بھی ہے، لیکن صدر ٹرمپ از اے پولیٹیکل اینیمل، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر امریکہ میں اس وقت، حالانکہ اے پیک تقریباً $45 ملین سال کی خرچ کرتی ہے یو ایس کانگریس میں، 385 سینیٹرز اور کانگریس مین جو ہیں ان کو یہ فنڈنگ دیتے ہیں، لیکن عام ڈیموکریٹک پارٹی، عام ریپبلکن پارٹی میں اب لوگ ہٹ رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، اور صدر ٹرمپ کے پاس ایک کافی بڑا ایک ٹرمپ کارڈ ہے، اس کو اگر کہہ لیں، کہ وہ یہ کہ $3.8 بلین ملٹری ایڈ جو اسرائیل کو جاتی ہے اس پہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں امریکہ۔ تو ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کا پلہ بھاری ہے مڈ ٹرم الیکشنز کی نقطۂ نظر سے۔ ابھی ایک ریسنٹ NBC کا پول تھا جس میں تھا کہ 49% ڈیموکریٹک کنٹرول ہوگی اور 44% ریپبلکن کنٹرول۔ تو صدر ٹرمپ کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی، اور خاص طور پہ اگر ستمبر تک فیصلے نہ ہوئے، تو ان کا دیوالا ہو جائے گا ریپبلکن پارٹی کا، اور اگر دونوں ہاؤسز، ہاؤس آف ریپرزینٹیوز اور سینٹ، دونوں ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں چلے جائے تو صدر ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ they will impeach me۔ یس یہ this is concentrating his mind، یہ ضروری سمجھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اکانومی کی بہت بری حالت ہے اس وقت، انفلیشن بڑھ رہی ہے، پٹرول کی قیمت بہت اونچی چلی گئی، یہ جو خبر آئی ابھی کہ یہ سمجھوتا ہوا ہے تو اس سے تھوڑی قیمت کم ہوئی، لیکن زیادہ اسٹاک مارکیٹ میں فائدہ ہوا، اور وہ امیر لوگوں کا فائدہ ہوا، عام امریکنوں کو ابھی تک نہیں فائدہ ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ تو ڈیموکریٹک پارٹی کو ایک یہ چیز مل گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ اپنے بٹوئے کی طرف سے ووٹ ڈالیں، کہ آپ کے بٹوئے میں کتنے پیسے ہیں اور پہلے کتنے تھے اور اب کتنے ہیں۔ سو اس سب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ڈومیسٹک جو پولیٹکس اور حالات ہیں اس کے لینس سے دیکھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اور سر اس پر بھی تجزیہ کیجیے کہ اسرائیل کے ڈومیسٹک
لینس سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا کہے گا یار؟ ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ نیتن یاہو کس طریقے سے عدالتی مقدمات میں پھنسا ہوا تھا، برائب کرنے کے مقدمات، وہاں کا جو توشہ خانہ ہوتا ہے اس کے مقدمات، وہاں کے میڈیا ہاؤس کو پیسے کھلانے کے مقدمات، اور باقاعدہ ان کا اٹارنی کہتا رہا عدالت میں کہ ابھی تو جنگ جاری ہے تو کیسے نیتن یاہو پیش ہو سکتا ہے یا کیا اس میں اس کو وہ کیا جائے۔ اب وہ کہہ بھی رہا ہے اگلا الیکشن لڑوں گا اور جیتوں گا بھی اور یہ سارا کچھ، اور ٹرمپ کے ہی الفاظ میں کہ یہ تم تو جیل چلے جاتے اگر یہ میں نے یہ سارا کچھ نہ کیا ہوتا تم۔ سو آپ کی رائے میں ابھی یہ جو سارا سینیریو ہوا ہے اس کا اسرائیل کے ڈومیسٹک حالات پر یا نیتن یاہو پہ کیا اثر پڑنے کا امکان زیادہ ہے؟ دیکھیں، جب اسٹیٹ آف ایمرجنسی ختم ہوئی، اور وہ اس دن ختم ہوئی جب آفیشلی جنگ بندی کا اعلان ہوا لبنان کی سیکٹر میں، تو اسرائیل کی اسٹیٹ آف ایمرجنسی ختم ہوئی۔ جب وہ ختم ہوئی تو وہ کیس پھر اجاگر ہو گئے، وہ علیحدہ رکھے گئے تھے اسٹیٹ آف ایمرجنسی کے دوران، اور وہ کیس ابھی جاری ہے بنجامن نیتن یاہو کے خلاف۔ جی ہاں، اکتوبر میں الیکشن ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ صدر ٹرمپ کی انڈورسمنٹ سے وہ جیت سکتے ہیں، لیکن اگر صدر ٹرمپ ان کے خلاف بولیں تو ضرور وہ ہار جائیں گے۔ انٹرسٹنگ۔ اب یہ جو مذاکرات ہے اور یہ جس معاملے پہ پہنچا ہے معاملہ، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا زبردست سنگ میل ہے۔ اس کے بعد لیکن یہ مذاکرات کا ایک راؤنڈ چلنا ہے اور سارا کچھ ہونا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از سیف ٹو ازیوم کہ ٹھیک ہے آگے کے مراحل بھی ذرا پیچیدہ ہوں گے، ہو سکتا ہے ذرا 19-20 بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے ذرا پھر سے کوئی سخت بیان بازی شروع ہو جائے، کچھ ہلکا پھلکا، لیکن اس بات کا امکان آج کی تاریخ میں تقریباً صفر ہے کہ خدا نہ خاصہ پروسیس ہی ڈیریل ہو جائے یا ریورس ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ پروسیس ریورس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں اور قیمت بہت زیادہ ہے تمام دنیا کو، اس خطے کو، ایران کو اور امریکہ کو، دونوں ملکوں کو۔ ایران کی قوت برداشت بہت زیادہ ہے امریکہ سے، اور انہوں نے کافی برداشت کی ہے، لیکن ایران کی جو نئی حکومت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حالات ڈومیسٹکلی اقتصادی حالات خراب ہوئے تو پھر عوام پھر سڑکوں پہ آ سکتی ہے۔ تو ان پہ بھی وہ پریشرز ہیں ڈومیسٹک جو ٹرمپ کے اوپر ہیں، لیکن ٹرمپ پہ زیادہ پریشرز ہیں کیونکہ ایران کی حکومت اجازت نہیں دیتی ڈیمونسٹریشنز کی۔ تو یہ ضروری سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ممالک جو ہیں، مثلا چین، سعودی عرب اور ظاہر ہے پاکستان، جو کہ صرف قاصد ہی نہیں تھے لیکن مدد کر رہے تھے دونوں فریقین کو کہ کسی طرح اس کا حل نکلے، ان سب نے بھی پریشر ڈالا ہے کہ جنگ ختم کی جائے اور ہارموز کھلے تاکہ دنیا کی جو اکانومی ہے وہ پھر بحال ہو جائے۔ اور سر آخر میں بتائیے گا کہ آپ یہ مشرق وسطیٰ کا نیا منظرنامہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے ذریعے اس ڈیل کی خبر پوری دنیا کو ملتی ہے، اور اس میں باقاعدہ وہ ممالک کے نام لیتے ہیں، اس میں مڈل ایسٹ میں قطر کا باقاعدہ نام ہوتا ہے، باقی ممالک کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کا آج بھی خاص انداز میں تذکرہ کیا گیا جب سیکیورٹی حکام کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ظاہر اس میں یو اے کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ بھی ایک نیا مشرق وسطیٰ ہوگا؟ بالکل، اور مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا کافی حد تک۔ وہ پرانے الائنسز جو تھی اور بیسز تھے جو تھے امریکہ کے گلف سٹیٹس میں اور سعودی عرب میں، شاید ان پہ نکتہ چینی ہو، شاید ان کو ختم کریں مڈل ایسٹرن ممالک جو ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، اس کی جب تفصیل سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں اور ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور کون سے ملک ہوں گے۔ اگر خاص طور پہ یہ اسرائیل کے خلاف ہے تو پھر شاید ایران بھی اس میں شامل ہو سکے۔ تو اب بہت سی باتیں رہتی ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت ایک سمجھوتا ہوا ہے، سمجھوتے پہ دونوں طرف سے ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ اس کو معاہدے کی شکل میں لانے کے لیے میرے خیال میں 60 دن سے زیادہ وقت لگے گا، کیونکہ یاد ہوگا کہ صدر اوباما کے وقت 20 مہینے لگے تھے۔ جی ہاں، بہت لمبا چلا، بالکل صحیح۔